نیگیٹیوٹی کے اندر وہ جو چیزیں آج امجد صاحب نے آغاز میں بیان کی ہیں، بغض ہے، یہ انا کی چیزیں ہیں، یہ نہیں ہے خدا نہ خواستہ کہ یہ اس کی جگہ آپ کے پاس کچھ اور بھی ہے. مثلا آپ کسی سے جیلس ہیں تو ایڈمائر بھی تو ہو سکتے ہیں، ہو سکتے کہ نہیں؟ تو اسی طرح سے کہ ہم نے اپنی چیزوں کو کرپٹ کر دیا ہے، ہم نے اپنے سارے سسٹم جو قدرت نے ہمیں عطا کیے ان کو کرپٹ کر دیا ہے. ہمارا سوچنے سے سمجھنے سے ہر چیز کرپٹ ہو چکی ہوئی ہے. اب ہم نے دوبارہ سے ان کو اسی جگہ پہ لے کے آنا ہے جہاں تھی. اور آپ دیکھیں قدرت نے انسان کو غلط نہیں پیدا کیا یاد رکھنا. انسان خود سے کرپٹ ہوتا ہے. اس کی جو رحم ہے، جو اس کی چیزیں ہیں، جو اس کا ضمیر ہے، بڑا کچھ بنا کے بھیجا ہوا اللہ نے، لیکن ہم نے اس کو کرپٹ کر دیا کس طرح سے. تو ہم نے کوشش کر لی ہے کہ اس کو کرپشن سے نکالنا ہے اور اس کو اصل حالت میں دھو کے خوبصورت سا بنانا ہے اس کو. اور یہ انشاءاللہ کوشش جاری رہے گی ہماری. دیکھیں انسان ایک ایسی چیز ہے جس کا آن آف نہیں ہے. جانور تو بنے بنائے آتے ہیں، جیسے پچھلی دفعہ آپ کو میں نے دکھایا یہاں پہ کچھ فلمیں دکھائی، بنا بنایا انسان ہے، بنی بنائی چیزیں آتی ہیں. انسان بنا ہوا نہیں ہے. یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے پیچھے بیٹھے ہیں انہیں ان کو بنانا ہے، یہ بنیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ دیکھیں آپ پاکستان دنیا میں 160 نمبر پہ کتنی تبلیغی جماعتیں کام کر رہی ہیں، کتنی مساجد کام کر رہی ہیں، کتنے مدرسے کام کر رہے ہیں، کتنے اسکولنگ ہو رہی ہے آپ کی، لیکن سب کے باوجود بھی یہ بن گیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ہے جی، اس کو ذرا اس کو کیپچر کر لیں. بڑی زبردست میں بات کرنے لگا ہوں. میں اپنی زندگی کا ایک واقعہ سناتا ہوں. میں 9th میں تھا، 10th کے پیپر دیے ہوئے تھے میں نے. تو اچانک میرا ایک دوست آیا مجھے آ کے کہنے لگا کہ ہم تو پیپر دے دیے فارغ ہوتے ہیں، تو آپ آج فلم نہ دیکھ کے چلے. تو ہمارے گھر سے جو سینما ہال تھا وہ 1 کلومیٹر کے فاصلے پہ تھا، ایک ہی سینما ہال تھا. تو میں نے کہا پیسے کتنے لگتے ہیں؟ اس نے کہا جی 10 روپیز لگتے ہیں. تو میں نے دیکھا تو 10 روپیز میرے پاس تھے. ہم نے پیدل سفر کیا اور وہاں پہنچ گئے سینما ہال میں، ٹکٹ لی، اندر داخل ہو گئے. پہلی دفعہ لائف کے اندر میں نے فلم دیکھی، مجھے پہلے پتہ ہی نہیں تھا فلم کیا ہوتی ہے. دیکھا تو بڑی خوبصورت فلم، پودے، نیچر ساری دکھائی جا رہی تھی، کچھ بیوٹی اور کچھ وہاں پہ منورنجن سب کچھ تھا. سارا کچھ دیکھ لیا. اب ساتھ دل میں دھڑکن شروع ہو گئی تیز کہ گھر جاؤں گا تو امی پوچھے گی، بھائی پوچھیں گے کہ تم اتنی لیٹ کیوں آئے. اب فلم تو بھول گئی ساری، اور واپسی کا تصور، فلم ختم ہوئی، آ رہے ہیں آہستہ آہستہ آہستہ. اب گھر 1 کلومیٹر کا، اور سوچتے آ رہا ہے، پسینہ بھی آ رہا ہے، دکھ بھی ہو رہا ہے کہ گھر جاتے ہی خوب اچھی ٹھکائی ہوگی. بھائی تو والدہ تو نہیں کریں گی، لیکن والدہ تو ہماری اتنی اچھی تھی، میں آپ کو کیا بتاؤں کہ رات کو ہم لیٹ آتے تھے تو ہمارے بسترے میں سو جاتی تھی کہ سردی ہے، جب آؤں گے نا تو اس کو سردی نہ لگے اور گرم گرم بستر مل جائے. اتنی اچھی ماں. لیکن بھائی جو تھے نا وہ تو پوچھیں گے بھائی کہاں سے آیا تھا. خیر جی، ہم راستے میں آ رہے ہیں، راستے میں ایک مسجد تھی، مسجد کے باہر ٹوپیاں پڑی ہوئی تھی. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ انسان کی ڈویلٹی، فراسٹی، امبیگوٹی، اور یہ جو ہمارے اندر عجیب سا بندہ بن گیا، یہ کیسے بنتا ہے. یہ میں اپنی زندگی کی کہانی سنا رہا ہوں آپ کو. ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ سنائے، کیونکہ سچ ہماری اماں جی کہا کرتے تھے، بانو آپا، کہ انسان سچ بولتا ہے تو سچ سنتا نہیں. سچ سنتا نہیں، وہ بولتا ہے سچ. تو اسی طرح سے وہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ مسجد کے باہر جائے تو میرا ایک دوست جو تھا نا، اس نے جلدی سے وہاں ٹوپی پکڑی مسجد کی اور سر پہ رکھی. تو مجھے کہتا تم بھی رکھو بھائی. میں نے کہا میں تو نہیں. کہتا نہیں رکھ، تمہیں پتہ ہی نہیں تھا فائدہ کی. میں نے ٹوپی اٹھائی، سر پہ رکھی، اور جیسے ہی گھر کا دروازہ سنکل میں نے بجائی، میری امی نے دروازہ کھولا. او بیٹا نماز پڑھ کے آئے. میں نے کیا سیکھا کہ جب بھی فلم دیکھنی ہے ٹوپی پہننی ہے. اب کیا ہو گیا؟ اب یہ آپ کے اندر ڈویلٹی پیدا ہو گئی. بھگت لائن کہتا ہے نا کہ بلکہ گرو اس کی ہے، گرو نانک کی، کہ من ماجا تن گوکا تیرا، ایک جڑیا جوڑا بدلا، کہ باہر سے اندر سے تو کالا گندا بھینس کی طرح کا، اور باہر سے گائے کی طرح کا صاف ستھرا. ایک جڑیا جوڑا بدلا، اصل اصیلہ دا مول پیندا، باقی اللہ اللہ. دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا، یا پتھر ہو جا یا موم ہو جا. ہم نہیں ایسے کرتے. ہم کسی کے سامنے تو پتھر ہوتے ہیں،
اور ہم لوگوں سے توقع رکھ رہتے ہیں کہ وہ میرے لیے موم ہو جائے. تو یہ ہمارے اندر جو ڈویلٹی پیدا ہو گئی ہے یہ ہم اپنے بچوں کو خود بتاتے ہیں. اسی واقعے کے اندر میں اضافہ کروں گا کہ میرے بڑے بھائی ہیں تو مجھے ایک دفعہ کہتے عید پہ ہم گئے تو میرے بیٹے کو کسی نے باہر سے آواز دی بھائی کو, کہا کہ فلاں راؤ صاحب کو بھیج دو. تو میرا بھائی کہہ رہا ہے کون ہے؟ اس نے کہا وہ فلاں ہے. تو اس نے کہا میرے بیٹے کو کہا کہ اس کو کہہ دو میں گھر نہیں ہوں. تو میرا بیٹا تھوڑا سا ایسے چکر کاٹا, وہ چھت پہ چلا گیا. اس نے نہیں کہا جا کے. پھر دوبارہ پھر میں نے وہ دروازہ باہر بجا تو میرا بھائی پھر اس سے پوچھ رہا ہے کہ اور جنید میں نے تمہیں کہا تھا کہ اس کو کہو کہ وہ میں نہیں ہوں گھر. تو میری وائف کہتی کہ وہ نہیں کہے گا, تم کسی اور کی ڈیوٹی لگاؤ گے. تو ایک بچے کو اس نے بلایا, اس نے کہا کہ میں گھر نہیں ہوں. تو بچہ باہر گیا, اس نے کہا گھر نہیں ہوں. تو میں نے وائف نے کہا کہ ہم نے بچوں کو بتایا ہے کہ اگر آپ کے گھر میں ہیں تو آپ ہیں. تو اگر آپ اس طرح سے بچے کو بتا دیں گے اور بچے کیا سیکھے آپ سے کہ آپ گھر میں ہیں اور آپ نہیں ہیں.